مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ چاشت کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاشت کا وقت۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے۔ آگے ہے اوابین۔ یہ جو چاشت کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے۔ حین ترمض الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اوابین مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے، جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے، سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو گیا۔ تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ اور پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی، تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک لکھا ہوا ہے کہ جی بندہ اچھا اور برا عمل اپنے اختیار سے کرتا تو اللہ کا بندے کو توفیق دینے کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل سے بتا دیجئے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ سے جاگنا اور سوچنا کیا یہ بندے کے اختیار میں؟ نیند سے جاگنا اور سوچنا کیا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے؟ دیکھو اللہ کی توفیق کا مطلب 2 مطلب ہیں، ایک ہے جعل الاسباب موافقۃ للخیر المطلوب، للمطلوب الخیر، کہ آپ جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اسی کے موافق ماحول پیدا کر دیتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ جیسے کوئی آدمی سیدھا راستہ چاہتا ہے، اب اس کو ماحول بھی ایسا مل گیا، کوئی صحیح عالم مل گیا، کوئی صحیح کتاب مل گئی، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دی ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی، تو یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ اور توفیق کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے کس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ ہے پیچیدہ مسئلہ، اس کی گہرائی میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ دیکھو ہم جب کچھ سوچتے ہیں تو یہ بھی ایک مخلوق ہے نا، سوچنا، اس مخلوق کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اپنے اختیار سے سوچ رہے ہیں، لیکن اختیار سے سوچنا بھی ایک عمل ہے، اور ہر عمل کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بھی کچھ سوچتے ہیں نا تو اس میں بھی خدا کریٹر ہے اس کا، تو بس اتنا اجمالی ایمان اس پر رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تقدیر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل ان تک پہنچ نہیں سکتی، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اگر صحیح کرنا چاہو گے تو اللہ صحیح کی طرف لے کر آئے گا، تم برا چاہو گے تو اللہ برے کی طرف لے جائے گا تمہیں۔ برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے۔ آج جو ہم نے عشاء کی نماز میں سورت تلاوت کی ہے نا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اس میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا، فاما من اعطى واتقى، فرمایا جو خرچ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، فسنيسره لليسرى، ہم آسانی کی طرف اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ آسانی سے مراد ہے جنت، یعنی ہم آہستہ آہستہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے کہ اور اچھا بنتا چلا جائے گا۔ وہ ایک وقت آتا ہے اللہ کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، صحیح ہے نا، کان سے پکڑ کے چلا دیتے ہیں کہ چل اب تو خود نہیں چاہ رہا تو اب میں دھکا دے کے چلا دیتا ہوں، تو اس میں گویا بندہ ایک حد تک بندے نے کوشش کی ہوتی ہے، پھر اللہ کہتے ہیں اب تو نہیں بھی کوشش کر رہا تو میں ہی دھکا دے کے تجھے چلا دوں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ چل کے آتا ہے،
آپ دوڑ کے چل کے آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا. تو اسی کے اگینسٹ بھی ہوتا ہے. آگے اسی صورت میں ہے وہ اما مم بخیلا واستغنا, جو کنجوسی کرے گا, جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا نہیں خرچ کرے گا, پیسہ بچائے گا. واستغنا, اور اللہ سے مستغنی ہوگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو ہم جہنم کی طرف اس کو لے کر جائیں گے. کیا مطلب؟ پھر اس کو برائیوں کی توفیق ملنا شروع ہوگی, اور زیادہ برائیوں کے خیالات اس کے دل میں آئیں گے, برائیوں کی طرف جائے گا. اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کان سے پکڑ کے اس کو برائی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں, جیسے فرعون کے ساتھ ہوا نا, جب ظلم کی انتہا سے بڑھا ہے تو حضرت موسیٰ نے دعا کی, اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, ایسا نہ ہو کہ یہ موت سے پہلے ہدایت ایمان لے آئے, ایسا نہ ہو. اتنا تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی, اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی موت جب تک قریب نہ ہو نا, وہ تو ڈوبتے ہوئے لایا, اس وقت تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا تھا, ایسا نہ ہو کہ اینڈ میں یہ مسلمان ہو جائے, یہ ایمان لے آئے اور اتنے ہزاروں بچوں کا قتل, اور اللہ کا تو پھر قانون ہے جو توبہ کیا تو سب کیا ہو گیا, معاف. تو حضرت موسیٰ اتنے پریشان ہو گئے کہ دعا مانگی, ربنا اشدد علی قلوبہم, اے اللہ ان کے دلوں پہ کو باندھ دے, بس اب گمراہی پہ باندھ دے, اب ان کو توفیق نہ ملے, کیونکہ اب سزا کے مستحق ہیں یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ اور ہارون میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. کیا مطلب؟ اب میں ان کے دل کو گمراہی پر ہی لے کے جاؤں گا. ابھی تک تو یہ اپنے اختیار سے گویا چل رہے تھے, اب میں ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. تو یہ نیکی میں بھی ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ کچھ آپ کرتے ہیں, کچھ اللہ کان سے پکڑ کے, جیسے آپ تفریح پہ جا رہا ہے نا, کوئی تفریح پہ گاڑی جا رہی ہے, آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا, آپ باپ کو پتہ ہے اس وہاں پکنک پہ اتنا مزہ آئے گا نا, بہت انجوائے کرے گا, بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو باپ کیا کرتے ہیں, دھکا دے کے اس کو بس میں چڑھا دیا, جا بے. وہ رو رہا ہے, لیکن جب وہاں پہنچتا ہے اڑے بڑا مزہ آیا. یہ ایسے ہی جیسے کان سے پکڑ کے کسی کی شادی کرا دیں آپ. شادی نہیں کر رہا, ڈر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ابے پتہ نہیں, ابے یار وہ اتنے خرچے ہوئی اتنے, جیسے آج کل تو یہی باتیں, ابے بھائی بہت بڑی ذمہ داری, تھپڑ مار کے شادی کرا دو اتنا خوش ہوگا. بے یار خام خامے پریشان تھے, اتنی محبت کرنے والی بیوی مل گئی, اتنی لائف کو انجوائے شروع کر دیتے ہیں. تبھی تو دیکھو کمارے چھڑے چھاٹ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. تو کوئی پولیس کے ذریعے تھوڑی شارٹ ہوا ہے, پولیس اس کو لے کر گئی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھو, ابا لے کر گئے ہوتے ہیں, ابا تو تھک گئے تھے چیخ چیخ کے, بندہ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آتا. جیسے ہی شادی ہوتی ہے 1 گھنٹہ پہلے گھر پہ پہنچ جاتا ہے. شروع میں تو 10 دن آفس ہی نہیں جاتا. تو اب ایسا دیکھا ہے ہم نے, شادی نہیں کرتے, ڈر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یار ذمہ داری ہیں, تو ماں باپ زبردستی کرا دیتے ہیں تھپڑ مار کے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے اڑے یار یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے. تو اللہ میاں بھی ایسا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ نے شروع میں قربانی دی, اب کچھ کام آپ سے نہیں ہو رہے, تو اللہ میاں بھی ایک تھپڑ مار کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے کہ چل بھائی. اسی لیے دعا مانگنی چاہیے. قرآن میں بھی آتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو دعا اللہ سے یہی مانگنی چاہیے, اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے زبردستی سیدھے راستے پہ گھسیٹ دے. بس پھر خود بھی چاہیں آپ, کوشش دعا مانگ کے بیٹھ نہ جائیں کہ اب تو میں نہیں چاہوں گا اب اللہ ہی چلائے گا, یہ غلط ہے. دعا اسی سٹائل میں مانگنی چاہیے. چلے بھائی کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.